بتاؤ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے کہاں گئی وہ مائیں کہاں گئی جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا بیٹا تہجد میں اٹھ جہنم سے بچے گا، بیٹا تہجد میں اٹھ نیک بنے گا۔ اب ماؤں کے پاس وقت کہاں ہے؟ پالا امانت ہے میری بیٹیوں، یہ تمہارے بچے امانت ہیں، اللہ کی امانت ہے، ان میں خیانت کرو گی پھنسو گی اگر انہیں نیک نہیں بناؤ گی۔ اور تم سنو، یہ تم گندی تصویریں دیکھنے والی، لمبی لمبی ویڈیو دیکھنے والی، راتوں وہ کسی سے غافل نہیں ہے، وہ رب ہے، علام الغیوب ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سمین بصیر ہے، وہ میرے دل کی اس تقریر کی کیفیت سے بھی خبردار ہے، وہ تمہارے سننے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی کو نہیں، وہ کسی سے جیب و غافل نہیں، وہ رات کو موبائل میں ویڈیو کال پہ کسی غیر محرم سے بات کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، اور جو رات میں اس کے قرآن کو کھول کے پڑھتی ہے وہ اسے بھی دیکھتا ہے، جو رات میں گندی تصویریں دیکھتا ہے یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اپنے موبائل میں نعتیں سن رہا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا اس نے کیوں بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے آزمانے کے لیے بنائی ہے، تم آزمائش کے لیے بنے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم چھوٹ جاؤ گے، نہیں نہیں، وہ کہاں گئی وہ مائیں، وہ کہاں گئی عورتیں جو اپنے بچوں کو بدلتی تھی؟ ایک عورت بدایوں سے ہجرت کر کے دلی چلی گئی، دلی میں رات کے وقت میں رو رہی ہے، سیدزادی ہے، روتے روتے اس کے بیٹے کی آنکھ کھل گئی، اپنی ماں کی آواز سن کے، اماں کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرے بیٹے، اور کوئی بات نہیں، ایک چھپکلی ہاتھ پہ چڑھی، پھر میں نے سوچا آج چھپکلی ہٹا رہی ہوں، کل میں قبر میں جاؤں گی، اوپر سے پھر مٹی ڈلے گی میرے ناک میں منہ میں کسی کی آنکھوں اتار کے لے آتا ہے، اور کیمرے والا دور سے اس کو کیچ کر رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ کے حیرت میں ہے۔ میرے نبی، میرے مصطفیٰ، میرے سرکار نے فرمایا میری میں تو مسلمان ہوں، تم بھی تو مسلمان ہو، کیا تقریر کرنے والے کو نہیں مننا ہے؟ بالکل مننا ہے، سننے والے کو نہیں مننا ہے، سب کو مننا ہے۔ اور سنو، وہ بچہ رونے لگا، اماں آپ تو بڑی ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹا سجدہ کر، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا سجدے میں گیا، ماں بھی سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں قبول کر لے، اس کا دل بدل دے۔ اللہ کا فضل ہوا، بیٹا تہجد کا نماز کا پابند، اس کے بعد سنے 750 سال گزر گئے، ماں کا بھی وصال ہوا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، مگر دلی کی جا کر کے زمین کو ڈھونڈو، مغلوں کی شہزادیوں کی اور بڑے بڑے شہنشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار بنا ہوا ہے۔ ماں کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، اربوں خربوں کی سمپتی پہ اکیلی لیٹی ہے، اور قریب میں بیٹا کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی تربتیں مٹ گئی، ڈھونڈو کے تب بھی نہیں ملیں گی، اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان محبوب الہی، علماء اہل سنت۔ تھوڑا اور بولو یا ختم کر دوں؟ مجھے کوئی مطلب نہیں کہ آپ میری بات کو اچھا مانو گے، اگر مجھے تو حضور کو وہ دکھانا ہے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئی، ورنہ مجھے وہ تقریریں بھی آتی ہیں جس سے آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ کیا کروں اب یہ مسلمانوں کا حال دیکھ کے، نوجوانوں کی ایسی موتیں دیکھ کے، ظلم دیکھ کے نہیں مسلمانوں کو رکا نہیں ہے، ان کے خلاف کیسی سازش ہو رہی ہے۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، لڑکی کبھی نہیں جاتی ہے، اسے ماں بناتی ہے، برا نہ ماننا تھوڑی کڑوی۔ بچپن سے فلم دیکھی تھی لڑکی، ہیرو ہیرون آتے تھے فلم، ہیرو ہیرون نہیں ملتے تھے، اماں روتی، مل گئے، اماں ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اماں خوش ہو گئی، بیٹی بھی بولی بڑے ہو کے چلو وہی کام کر لیں، ماں بولی ہائے میری ناک کٹ گئی، کیا ناک کی بات کرتی ہے، تو جتنا ٹی وی کے سامنے روئی تھی، اگر اتنا مسلح پہ روتی بیٹی دیکھتی تو تیری بیٹی ناک نہیں کٹاتی، سر فخر سے بلند کر دیتی۔
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا راستہ، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا دے، عرض کرتا ہوں آپ سے کہاں گئی وہ عورتیں جو ایسے لال پال، کون سی نظریں لگی ہیں ان بیٹیوں کو کہ ان کو ریڈی میڈ چاہیے دین بھی دیکھتے نہیں، کہتی ہے کوئی پریشانی آئے چلو تعویذ لینے چلے، تعویذ کا میں مخالف نہیں، مگر وہ ویسے والے پیر ماشاء اللہ وہ پیر وہ ڈھونگ کرنے والا بیٹھا ہے، اب کسی اچھے کو برا نہیں لگنا چاہیے، میں ڈھونگی کو کیا ٹھیک ہے، کوئی برا اچھا اگر برا مانے تو سمجھو ہلکا پھلکا یہ بھی ڈھونگی ہے جو اس سے برا لگ رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ وہ کون سی کتاب ہے مجھے لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں نام کے آدمی نے جادو کرایا ہے، جب بھائی مر گیا اور اس کا جنازہ نکل گیا اس کا اندازہ ہے اس کرمنل کو، بولو کون سی فال کھولتے ہوئے ڈھونگیو جس میں تمہیں نام پتہ چل جاتا ہے فلاں نے جادو کرایا، یاد رکھنا یہاں دکانیں چلیں گی چل بھی جائیں تو پھر تو غیر بھی کما رہے ہیں پیسے، اس میں کون سی بات؟ میری بیٹی میری بہن ادھر دیکھ اس کے پاس گئی ہے، کوئی مجھے ایسا تعویذ دے دو میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، اور حال کیا ہے اس جس آدمی نے کپڑے لا کے دیے اس کو پہن کے نہیں دکھا رہی ہے، نہ اس کے لیے میک اپ کر رہی ہے، جس نے پیسہ خرچ کیا وہ پاؤڈر پر کریم پر، اور وہ کسے دکھا رہی ہے؟ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ کسی کی بیوی کوئی دیکھ رہا ہے کوئی کسی کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، شادی بے غیرت ہیں ہم ہماری جماعت کے کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں عورت کو دیکھ تو سمجھو کہ مرد کی غیرت کا کیا معیار ہے، اگر مرد با غیرت ہوگا تو عورت با پردہ ہوگی، بڑے بڑے اچھے لوگوں کی عورتوں کی شادی دیکھو، جاؤ چیک کرو ان لوگوں کو جو دیندار بنتے ہیں ان کی گھروں کی شادیوں میں، ان کی بیویوں کو دیکھو ان کی بہنوں کو دیکھو، اگر پردے میں ہیں تو سر پہ بٹھا لو اور اگر پردے میں نہ ہو تو پھر ان کی بیعت توڑ دو، کوئی بات غلط تو نہیں کہنا ہو بھائی بول دینا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، بڑی مہربانی آپ بیٹھ کے سنو، توجہ ہے کہ نہیں؟ ورنہ طاہر بھائی بہت اچھی نعت ہے، مگر اللہ کا شکر ہے میں لکھتا بھی ہوں میں پڑھتا بھی ہوں، مگر آج کا ماحول میں نہیں پڑھوں گا اس وجہ سے کہ میں تو حضور کی تعریف کروں گا، ایسے نثر میں کروں یا نظم میں، اب توجہ کریں زور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھو نعت بھی تقریر ہے، تقریر ہے اور تقریر، اسی وجہ سے میں نے کبھی کسی نعت خواں کی مخالفت نہیں، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے مسئلہ نعت کا، ہم ایک غلط چیزوں کی جیسے اڑا کے پیسے دینا، لحاظ نہ کرنا، کون بیٹھا ہے شور مچانا، یہ حضور کی نعت کا انداز ہے، نعت تو وہ ہے جو یہاں سے آئے اور یہاں چلی جائے، نعت تو وہ ہے کانوں سے سنائی دے آنکھوں بتائیں کہ ہاں ہم سن رہے ہیں، اب توجہ میری بہن کو کوئی پرابلم ہوئی ہے اس مزار پہ چلو اس مزار پہ چلو اس مزار پہ چلو، مرضی ہے ہم تو روک تو نہیں سکتے آپ کو، مگر اپنی بات تو کہہ سکتے ہیں، میں کسی کو گھر سے پکڑ کے لاؤں گا چلو نماز پڑھو، نہیں میں تو مسجد میں جا کے اذان دے دوں گا، اب جیسے توفیق ہو کہ وہ مسجد میں آ جائے گا، میں تو اذان پڑھ رہا ہوں
اب جو چاہے اس پہ لبیک کہہ لے. میری بات سنیں, آپ سنیں, کہاں جانا ہے میری بہن کو, میری بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تو سنو میرے نبی کے غلاموں اور میرے پیغمبر کی کنیزوں, سنو. اللہ کے رسول کی بیٹی کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو میں نبی کی بیٹی کہاں جاتی تھی؟ کہیں نہیں جاتی تھی, گھر میں مصلی بچھاتی تھی اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت 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 اللہ کے آگے ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے. آخری بات کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو پورا مجمع, یا رسول اللہ. دونوں بار یا رسول اللہ. اب ذرا غور کرو, ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے, اللہ نے میرے نبی جنگ جیت جائیں, میرے نبی جنگ جیت جائیں, میرے نبی جنگ جیت جائیں. اب وہ یہ دعا کر رہی ہے میرے نبی جنگ جیت جائیں. ایک اور یہ اس کی دعا کیوں اس وجہ سے روایت ہو رہی ہے کہ اس کا باپ جنگ میں ہے. اس کا بھائی جنگ میں ہے, بیٹا جنگ میں ہے. دعا نہیں کر رہی, وہ یہی کہہ رہی ہے, اللہ آمنہ کے لال حضور جنگ جیت جائیں. کسی نے آ کر کے کہا عورت تیرا باپ شہید ہے. حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ کی موت کی خبر بھی ان کو کیا پتا, جن کے باپ جن کے نہیں ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, ان سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے, پوچھو طاہر رام پوری سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے, مجھ سے پوچھو 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا. میرے باپ دنیا سے گئے. آج بھی کبھی کبھی جب ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے تو زخم تازہ ہو جاتا ہے. آپ تو باپ کی خدمت کرو گے, مر گیا تو پھر کیا رو رہے ہو؟ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے, اس دن مرتا ہے جب بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے, اوپر چڑھ کے بولتا ہے. اس دن باپ کی پورا احساس اس کا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے, باپ رونے لگتا ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے نیلے قربان کی, یہ وہی ہے جسے جوان کرنے کے چکر میں اپنی جوانی داؤ پہ لگا دی. آج یہ جوان ہو کے یہ کر رہا ہے. او میرے بھائی, او میرے دوست, ماں کے مرنے کے بعد, باپ کے مرنے کے بعد قبر کی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ؟ یہ قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب عاشق رسول ہیں, مگر اگر آپ یہ کہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ طاہر رام پوری عاشق رسول ہیں, مگر آپ کہیں گے یہ نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہیں حضرت کو, انہیں مجھے, میں عاشق رسول, میرے بارے میں آپ کو شبات حسین آیا تھا, مگر عاشق رسول تو نہیں ہے, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کی آپ نے بارے میں سوچ بھی لیا کہ وہ عاشق نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا, کیونکہ اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. حضور نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے. سن کے دیکھو, رات ہو رہی ہے, ہمت ہوگے تو سن پاؤ گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو اویس میرا عاشق ہے, عاشق. اور صاف صاف سنو, اویس میرا. اور حضور کو کبھی دیکھا اور کیا چلاتے ہیں؟ بکریاں چلاتے ہیں. ماں پیرالائسس ہے, ماں فالج میں, قاری صاحب ماں فالج میں, ماں جو ہے نا غور کریں فالج میں, اور بیٹا بکری چراتا ہے, پھر شام کو اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے. اب سنو, توجہ کرو, غور کرو, اب ذرا توجہ کریں. ماں کا خیال رکھتا ہے. اب اور جب کوئی مدینے سے آتا ہے نا, ہم لوگ پوچھتے ہیں بتا گنبد خضرا کیسا ہے, بولو پوچھتے نہیں حضور کی گلیاں کیسی ہیں, حضور کا روزہ کیسا ہے. او مدینے سے آنے والے ذرا نقشہ تو کھینچ کے بتا. مگر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی مدینے سے آتا تھا, یہ بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کی زلفیں کیسی ہیں, آمنہ کے لال چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں, حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کا چہرہ کیسا ہے. اب سنو, ماں دیکھتی تھی میرا بیٹا ہے عاشق, پوچھا بیٹے بہت محبت کرتا ہے, کچھ جواب نہیں دیا. بس واصف علی واصف کہتے ہیں محبت خاموش کر دیتی, بولنے نہیں دیتی, رونے لگے. آنے کا اگلا جملہ مانے ادا ہے, کیا دیدار کرنا چاہتا ہے, پھر تم ٹوٹ پڑے, تجھے چھوڑ کر نہیں کرنا. میرے حضور کا فرمان ہے کہ ماں باپ اگر دیتا تو جہاد میں نہ جاؤ, اس کی خدمت کرو, ان کو جہاد کا ذمہ رہتا ہے. نہیں جاؤں گا. ماں بولی بیٹے جا دیکھ, جہاں میں 3 پہر انتظار کر لوں گی. کتنے پہر؟ 3 پہر. وہ تو پہلے زندگی گھڑیوں سے نہیں چلتی تھی, 2 پہر, 6 پہر اور پچھلا پہر. یہ پہر
3 پہر. اب وہ 3 پہر کی اجازت لے کے اویس چل رہے مدینے کو. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. اعلیٰ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ہندوستان سے جا رہے ہیں. اب حالات کا شعر آپ پڑھ رہے ہیں. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور پھر اس کے بعد مدینے گئے تو کہہ رہے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سیدنا شیخ مجد الفسانی شیخ سرہندی کبھی مدینہ نہیں گئے. ان سے کسی نے پوچھا عشق ہے اپنا اپنا؟ کبھی نہیں گئے. حج نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اس وجہ سے نہیں جاتا ہوں. کس منہ سے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں؟ کس منہ سے جاؤں گا؟ یہ منہ دکھانے کے لائق حضور کو نہیں ہے. اپنے اپنا عشق اپنے اپنے انداز. اقبال کبھی مدینے نہیں گیا. ڈاکٹر اقبال کہا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میں بھی انہی کا ماننے والا ہوں شیخ سرہندی کا. کہا کیا مطلب؟ وہ بھی نہیں گئے میں بھی اسی وجہ سے نہیں جاتا. کس منہ کے ساتھ جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں؟ مگر میرا جب امام گیا تو خود اکیلا نہیں گیا, غلاموں کے لیے راستہ بھی نکال کے گیا. مجرم بلائے آئے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. آسی بھی ہیں چہی تھے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مدینہ پہنچے. داتا صاحب کہتے ہیں حضور کے دروازے پہ پہنچے. کشف المحجوب میں لکھا ہے آواز دی کہ سرکار تشریف رکھتے ہیں کہ میرے آقا ہیں. اندر سے آواز آئی کون آئے ہو؟ کہ میں مسافر ہوں بکری چراتا ہوں میرا نام اویس ہے. حضور کے دیدار کے لیے سفر کر کے آیا ہوں. اب حضور تو نہیں ہے. صبح آئیں گے ٹھہر جاؤ, صبح کو دیدار کرنا صحابی بننا پھر چلے جانا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا باہر سے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی. کوئی پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ مسافر کیوں روتا ہے؟ کب بات یہ ہے میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں رات رک نہیں سکتا. حضور آئے تو کہہ دینا ایک چرواہا آیا تھا آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے, ماں کی وجہ سے نہیں رکا, میری ماں کو فالج ہے. آج ذرا غور تو کرو, مدینے سے کوئی 8 دن کے بعد آتا ہے. قاری صاحب آئے تو مجھ سے کہنے لگے سید صاحب مدینے سے آنے کے بعد میرا دل نہیں لگتا. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے. اویس کس دل سے مدینہ چھوڑ کے آئے ہوں گے. رات رک جاتے صحابی مگر نہیں رکے مگر نہیں رکے مگر نہیں رکے مگر نہیں رکے. اور ذرا غور کریں چلے گئے. صبح کو حضور آئے بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. فرمایا کون آیا تھا عائشہ میرے دروازے پہ؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی آیا تھا, کوئی آیا تھا چرواہا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بکری کا چرانے والا. اویس اس کا نام تھا, ماں کا فرما بردار تھا. حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا مگر حضور وہ ماں کی وجہ سے چلا گیا. بہت روتا ہوا گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے میری ماں بیمار نہ ہوتی تو اپنے نبی کی بارگاہ میں ضرور رکتا. حضور آئے تو میرے لیے دعا کرا دینا. نبی نے فرمایا میرے منبر لگاؤ ذرا صحابہ. منبر لگا. فرمایا صحابہ میرا ایک عاشق ہے اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے, اس کا نام اویس کرنی ہے. علی تم دعا اس سے کرانا, تم اس سے دعا کرانا. عمر تم دعا کرانا. اس کی دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر دیا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے مرتبے کو بڑھائے گا کہ جب جہنمی ایک طرف کھڑے ہوں گے میری امت کے, اللہ فرمائے گا وہ اویس وہ جہنمی ہے میرے محبوب کے امتی, ان کو اشارہ کر تیرے اشارے سے انہیں جنتی بناؤں گا. اویس کے اشارے سے جنتی بن جائیں گے. وہ میرے دوستو وہ میرے بھائیوں کہاں کہاں جا کے دعائیں کرا رہے ہو, کس کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کون سے مولوی صاحب کی دعا قبول ہوگی, کوئی گارنٹی نہیں کون سے پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی. کتنے پیسے دے کر کے تمہیں دعا میں یاد رکھیں گے پیر صاحب کے پاس 1000 مرید ہیں, کیا پتا یاد رہے نہ رہے. سنو کسی کی دعا پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو, مگر میرے حضور فرماتے ہیں جسے ماں باپ دعا دے دیں ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے لیے لگتی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت. اے بیٹا 10 منٹ اور بیٹھ جا. اے بیٹا 10 منٹ بیٹھ جا بیٹے, 10 منٹ بیٹھ جا, چلے جا, ہمیں بھی تھوڑا وقت ہو رہا ہے.
اور اسی وجہ سے مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے بہت جلدی تقریر کرنے کا. ابھی مجھے ایسا احساس کچھ نہیں ہے کہ میں کون سے وقت تقریر کروں گا تو نہیں کر پاؤں گا. اللہ کا شکر ہے جس وقت بھی کروں گا جیسا بولتا ہوں ویسے ہی بولوں گا. گدھا کتنے بجے بھی دوڑے گدھے کی چال چلے گا, گھوڑا کتنے بجے بھی دوڑے گا گھوڑے کی چال چلے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ نوجوان نسل اگر چلی جائے یاد رکھنا. آخر میں کہہ رہا ہوں صاف صاف کہہ رہا ہوں جس کے چاہو جس نیک پیر کے چاہو مرید ہو جاؤ. سب سنی مشاہد میرے مرید ہو جب یہ خرافات پھیلانا شروع کر دے تو اس کا شجرہ اٹھانا اور کہنا یہ شجرہ بھی لے لو اور لو بھکاری 10-20 روپے بھی لے لو, یہ اپنا شجرہ اپنے پاس رکھو. میں کسی مسلمان سے سلام دعا بند نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میں تیرا مرید بعد میں ہوں, آمنہ کے لال کا امتی پہلے ہوں. سیدی صاحب بہت اچھا پیغام دیا, بہت بھاری پیغام ہے, بہت بڑا پیغام ہے. ایسی تقریر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, ریپیٹ کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دے دینا شجرہ, کہنا مجھے اپنی آخرت نہیں بگڑوانی ہے. کہہ دینا لے جائیے اپنا پیر صاحب شجرہ, ہمیں اپنی آخرت آپ سے نہیں بگڑوانی. کیا بات کر رہے ہو؟ میں بات جو کر رہا ہوں میری بات کو غور کرو. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس عورت کی بات پوری کر دیتا ہوں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کسی کا کبھی محتاج نہ کرے. میری طرف دیکھو میرے نوجوانوں, میرے دوستوں. عورت رو کی, ایک بھائی کی موت کی خبر سنی اور باپ کی. اب کوئی مر جائے ایسا لگتا ہے یہ گھر فری ہو گیا, فری جو چاہے وہ موت میں جا رہے ہو تو یہ آواز سنی دے رہے ہو, عورتیں پردہ کر لیں. آنسو کو بیچو گے نا تو کوئی ٹھیک کا پیپا بھی نہیں ملے گا. ایک آنسو پوری زندگی کے آنسو کے بدلے فرماتا ہے ایک آنسو کے قطرے سے وہ جنت دے دیتا ہے. ذرا زور سے تو بولو, ایک آنسو کے قطرے سے. اب باپ کا جنازہ کہاں رکھا ہے؟
دالان میں اور بیٹی گئی اور جا کر کے اس نے اپنے گھر میں گئی اور اندر کمرے میں جا کر کے اس نے اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا. مالک میں نے آنسو کسی کے کاندھے پہ نہیں مسلے پہ بہائے ہیں, میرے باپ کو بخش دے. میرا ایمان کہتا ہے باپ قبر میں بعد میں جائے گا, اللہ جنت پہلے اس کی قبر کو بنا دے گا. ایسی بیٹی جس کی نیک ہو شریف ہو. ادھر گئی جدھر حضور تھے اور سرکار کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھا, اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. معلوم کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی, آپ سلامت ہے. میری بہن تیرے ساتھ نکاح کرے گا, تیری عزت خراب نہیں کرے گا. کوئی تیرے جسم کا بھوکا بدتمیز ہے کوئی, میری بھولی بیٹی کب سمجھیں گی اس بات. میری بیٹی دیکھو, میری بات آخری ہے, میری عزت دینے والا اللہ ہے. یوٹیوب سے عزت نہیں ملتی, انسٹاگرام سے عزت نہیں ملتی. پوری دنیا کی جتنی ننگی بدتمیز لڑکیاں ہیں وہ مل کے اس ایک لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنہوں نے برقعے میں جس لڑکی نے مسکان نے نعرہ لگایا تھا. پوری دنیا کی ساری انسٹاگرام کی لڑکیاں ایک طرف اور وہ نبی کے نام کا نعرہ لگانے والی عورت. سبحان اللہ. بے شک. بس میں بات آخری کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا تھا, ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی. آخری بات ہے نوجوانوں, بالکل ختم. کہنے لگی مجھے کچھ دے دے, میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تو تجھے بڑا پسند کرتا ہوں اور ایک رات میں مجھے ایک عورت چاہیے زنا کے لیے, تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں زنا نہیں کرتی, اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی, بچے مگر روئے تو مجبور ہو گئی. ایک بچہ بے ہوش ہو گیا, آ کے بولی دیکھ تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا, میں رات کو آ جاؤں گی. ابھی میرے بچے بہت بیمار ہیں, انہیں کچھ کھانے کو دے دے. کھانا کھلا کے رات کو دروازہ بالکل بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, دروازہ بند ہے. اندر وہ زنا جو روز کرتا ہے وہ اپنی طبیعت سے زنا کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. یہ عورت یہاں پہ لیٹی ہے کمرے میں پلنگ پر, یہ لیٹی ہے. اب دیکھو وہ آ کے اس کے ہاتھ لگانے والا ہے, یہ کانپنے لگی. ایمان اس کو کہتے ہیں. اس کے پسینے آ گئے اور روئی. کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں دیے تجھے, میری رات خراب کرنے آئی ہے. ہاتھ لگتے ہی کانپنے لگی. اے روتی کیوں ہے؟ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سب کچھ پیسے نہیں ہوتے. کا کیا مطلب؟ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی کہہ رہی ہوں, اے میرے کریم, اے میرے فضل کرنے والے مولا, تو بہترین جانتا ہے کہ تیری بندی اگر مجبور نہ ہوتی تو تو خود گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. مالک تو خود اس پر گواہ ہے. مالک اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں اپنا جسم بیچنے یہاں تک نہ آتی. مجھے معاف کر دینا. راتوں کی تنہائیوں میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ. ایمان ہے یہ, اس کو ایمان کہتے ہیں. وہ عورت روئی, اے مالک اپنی بندی کو. جب وہ روئی اللہ نے اس کا دل دھو دیا. وہ جو روز زنا کرتا تھا زانی, اس کا دل, جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میرا دل بالکل بدل دیا, جا یہ پیسے لے لے. وہ تو چلی گئی. سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگوایا, میں نے تو روز عزتیں لوٹی ہیں مالک, میں کتنا گنہگار ہوں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی رو دھو کے سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا, دروازے میں کون؟ کہا میرا نام موسیٰ علیہ السلام. کہنے لگے اللہ نے تجھے سلام بھیجا. کہنے لگا موسیٰ غلط راستے پہ آئے ہو, یہ اس علاقے کا سب سے بدکار آدمی. مجھے یاد نہیں کتنی عزتیں لوٹی.
مجھے اللہ سلام نہیں کہے، روز زنا کرتا ہوں، روز کوئی نیکی کی ہے تو رونے لگا. ہاں رات ایک عورت نے میرے دل پہ بڑا اثر ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ کے کچھ دیر رویا تھا. کتنی دور رویا تھا؟ میری آنکھ کے پورے آنسوؤں سے میرا چہرہ بھیگ گیا. موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے بھیجا اور کہا ہے موسیٰ میرے بندے سے اس کے آنسو اس کے رب نے قبول کر لیے. 70 ماہ اس کا مہربان ہے، تمہیں انسان بنا کے پیدا کرے. تم کبھی اس کے نام پہ نہیں مچلتے، کبھی اس کے رسول کے نام پہ تمہیں بج نہیں. کیوں؟ تم اس سے گزرے. تم کس کے بندے ہو؟ رب کے ہو کہ نہیں؟ وہ لوگ میرے بھائیوں اسی ہاتھ چھوڑ کے تم سے گزارش ہے اپنے گناہوں سے بدلو، زندگی کو بدلو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے نوجوان ایسے ہیں اور یا جتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے. دونوں ہاتھوں نیچے جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں نوجوانوں اور مسکرانا بھی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے نوجوان، کھڑے ہو جائیں. یہاں آ جائے، باہر نکل آ جائے. بیٹے گناہ کرتے میں نہیں شرماتے، تم نیکی کرتے میں شرماؤں. آ جاؤ باہر، آ جاؤ پیچھے والے بھی آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ میدان جو میں. پوری داڑھی رکھائے وہ نکل کے آئے. جس سے اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو وہ لڑکا شادی سے پہلے داڑھی رکھائے. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ادھر کھڑے ہو آپ. جو لڑکا شادی اچھی لڑکی سے کرنا چاہتا ہو، خراب لڑکی سے بچنا چاہتا ہو، وہ شادی سے پہلے داڑھی رکھائے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. دیر نہ کرو بیٹے، دیر نہ کرو. کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے نہ آپ کے نصاب میں ہے. کوئی مدرسے کا بچہ جو کٹواتا ہو یا چھوٹی کرواتا ہو. بیٹے اے بیٹے ان کو بٹھا دو، ان کو بٹھا لو. کوئی ادھر آ جاؤ، مجھے کوئی تعداد پوری نہیں کرنی ہے. کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے نبی کے لیے. جو پوری سنت رکھائے. آپ کی داڑھی ہے، میں کہہ رہا ہوں جس کے داڑھی کٹی ہوئی ہو یا چھوٹی ہو وہ آ جائے. یہ ہو گئے لڑکے 5. کوئی چھٹا عاشق رسول ہے غریب نواز کا ماننے والا ہے؟ کوئی غریب نواز کا ماننے والا چھٹا عاشق رسول ہے کوئی چھٹا دیوانہ؟ یہ 6 ہو گئے. کوئی 8 7واں ہے کوئی عاشق رسول جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے. میرے نبی کا غلام، میرے حضور کا عاشق. اس پوری محفل میں، اس پوری مجمع میں کوئی اور عاشق رسول ہے؟ پیچھے سے کوئی ہے، آگے سے کوئی ہے؟ کوئی دیوانہ میرے نبی کا جو نکل کے آئے؟ دکھاؤ گے؟ آؤ باہر آؤ. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے رہے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. آؤ ادھر آؤ بھائی. ہاں ایسے پھاڑ کے آ جاؤ پردے کو. اس وقت یہ بھی جائے گا. اور کوئی ہے نوجوان میرا بھائی جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے بہت ہو گئی گناہوں والی زندگی. جیسے آج نکلے نا ایسے ہی ہم سب لوگ قبروں میں چلے جائیں گے. کوئی کسی کے لیے کچھ کرے گا نہیں. جیسے آج کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے کل ہمارے لیے. تو کیوں دنیا کے لیے جینا؟ یہ تو مٹی ڈلواتی ہے. بچہ بالکل کچھ نہیں جانتا ہے پھر بھی کہتے ہیں مٹی ڈالو مٹی ڈالو. کیوں؟ صاف بات ہے. آج یہ اپنے باپ کی قبر میں مٹی ڈالتا ہے، کل اس کے بچے اس کو مٹی ڈالتا ہے. اور ہے کوئی نوجوان اور؟ یہ ہمارے 1 2 3 4 5 6 ہو گئے. 6 ہیں. 7واں کوئی آدمی نہیں ہے. بتاؤ بھائی. ابھی آپ بڑے ناز سن کے آپ کو جوش آ رہا تھا، نعرے لگا رہے. میرے بھائی آپ کی وہ محبت بھی سر آنکھوں پر ہے، وہ اپنے پیروں کی منقبت پہ جھومنا بھی سر آنکھوں پر ہے، مگر اصل محبت کا امتحان یہ ہے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آؤ میرے بھائی. کوئی اور ہے دیوانہ حضور کا، میرے سرکار کا؟ کوئی عاشق رسول؟ کوئی دیوانہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے. 6 لوگ وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. میں ابھی جنوری میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. آپ کا سلام پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ. آپ کے بلاوے کی دعا کرتا ہوں سب لوگوں کی. سب کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. حضور صاحب آپ کو سلام کہتے ہیں. آپ کا بالخصوص یا اللہ ان کو پروردگار عالم اس طرح اپنے فضل سے ان کا ساتھ دینا. بیٹھ جائیں.
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. بندے اور مومن میں فرق ہے نماز. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ جو پکی نماز کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کرامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ساری برائیوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا کرے. شراب وغیرہ وغیرہ جتنی برائیوں ہیں ان سب سے بچیں. پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک جگہ کتنے درد چھیڑے جائیں پورا سینہ کو درد سے رہا. کس کس بات کو کہیں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے. ہم ہی سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں 3 شعر سنا دیں. سنا دوں قاری صاحب صابر پاک کی میں نے منقبت کی پڑھو. قاری صاحب نے فرمائش کی 2-3 شعر پڑھے. کیا کروں گا لے کے جنت, کیا کروں گا لے کے جنت میرے صاحب کلیری. کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری, میرے صابر کلیری. بس دکھا دو اپنی صورت میرے صابر کلیری. اور نانا ہے حضرت محمد, باپ ہے مولا علی. نانا ہے حضرت محمد, باپ ہے مولا علی, باپ ہے مولا علی. ماں تیری خاتون جنت میرے ساتھ. کیا کروں گا لے کے جنت میرے ساتھ. ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. مگر غوث پاک کے سگے پر پوتے غریب نواز کے مرید کے مرید کے مرید, یعنی دادا پر دادا قادری سلسلے کا فاؤنڈر ہے اور سگا پر پوتا چشتی ہے. غوث پاک نے اپنے بیٹے کو چشتی سلسلے میں دے کے کہا کہ سلسلوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, پیروں میں جھگڑے ہیں. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا, لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا, میرے غوث پاک کا. پر تیری ہے چشتی نسبت میرے صابر کلیری. اور شعر بہت ہے, مقطع سن لیجئے. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے, حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے, آپ کے پیچھے رہے. جب چلے سید شباہت میرے ساتھ